अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम एक अफसाना, एक कहानी पढ़ेंगे मगर वो टूट गई। इसकी मुसन्निफ़ा हैं सालेहा आबिद हुसैन। इसका हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था पिछले सबक में, सालेहा आबिद हुसैन की ज़िंदगी के बारे में। तो इस अफसाने को पढ़ेंगे जिसकी मुसन्निफ़ा सालेहा आबिद हुसैन है, मगर वो टूट गई। देखें इस अफसाने का ये उन्वान क्यों रखा गया, मगर वो टूट गई। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए। 2 बजने की आवाज़ कहीं से आई। उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला 0 बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह, डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गॉन, छत पर लटका छोटा सा बुलूड़ी झाड़, हर चीज़ उसका मुंह चिढ़ा रही थी। बुलूड़ी झाड़ यानी शीशे का साफ सुथरा झाड़, फानूस जो होता है दीवार ऊपर छत पे लटकाते हैं खूबसूरती के लिए, लोग उसमें बल्ब रोशन करते हैं। तो बुलूड़ी मतलब शीशे का साफ सुथरा, हर चीज़ उसका मुंह चिढ़ा रही थी। यानी सारी बेशकीमत चीज़ें उसके घर में थी। वसी व अरीज बेडरूम था। वसी माने बहुत बड़ा बेडरूम था। बहुत कीमती बिस्तर बिछे हुए थे उसके बेड पे। सिंगार मेज़ पर सैकड़ों तरह की शीशियाँ रखी हुई थी, क्रीम की, तरह तरह के मेकअप की शीशियाँ थी। और ये सारी चीज़ें उसका जो है ऐसे लगता था कि ये सारी चीज़ें उसको कोई खुशियाँ नहीं दे रही थी, और उसको लगता था ये सब बेकार की चीज़ें हैं। क्या माने हैं इसके। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। साथ वाले कमरे में उसके बच्चे जो थे वो अपनी आया के साथ, यानी मामा जो थी, काम करने वाली सर्वेंट जो थी, उसके साथ बच्चे आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महुए ख्वाब होंगे। महुए ख्वाब यानी सोए हुए, महुए ख्वाब में होंगे, नींद में होंगे। हाँ, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, न वो आए न नींद आई। जिस तरह वो रूठे हैं उसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लोट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया, जो उसके गालों पर लुढ़कते, कनपट्टियों पर से फैलते, नरम तकिए में जज्ब होते रहे। वो कहा जा रहा है, ये एक ऐसी औरत की कहानी लिखी गई है जो बहुत अमीर तरीन औरत थी। दुनिया के ऐशो आराम के सारी चीज़ें इसके घर में थी। नौकर चाकर सब जो है वो थे इसके पास। कीमती से कीमती अशिया इसके घर में थी, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। नींद आंखों से गायब थी। 2 बज चुके थे। वो अपने कीमती बेड पे करवट, इधर से उधर करवट ले रही थी। इस तरफ इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे आ रही थी कि काश नींद आ जाए, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कहा जा रहा है नींद 2 बज चुके थे, ना वो आए, यानी ना उसके शौहर आए ना उसको नींद आई। जैसे उसके शौहर रूठे से हैं, उससे नाराज से हैं, उसी तरह से नींद भी उससे नाराज है। उसके आंखों से ये सब सोच करके कि अपने शौहर की ज़्यादतियाँ सोच करके, अपने शौहर की जो है तलखियाँ, उसके अपने शौहर का मिजाज सोच करके उसके आंखों में आंसू आ गए और तकिए पर उसके आंसू जज्ब होने लगे। उसके आंखों से आंसू निकल कर तकिए पर जज्ब होने लगे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद्दे आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी। आवेज़ा यानी लटकी हुई थी।
दीवार पर उन दोनों की, यानी दोनों शौहर बीवी की तस्वीर लटकी हुई थी। ये उसकी शादी की तस्वीर थी। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर यानी खुशियों भरी मसरूर मुस्कुराहट है उसके चेहरे पे, और शौहर भी बहुत जो है इश्तियाक लिए हुए, आंखों में शौक लिए हुए। शादी की तस्वीर थी वो, तो उसके शौहर की आंखों में भी बहुत प्यार, बहुत इश्तियाक है आंखों में उसके। फिर वो सोचती है कि ये शादी क्या होती है, ये शादी क्या होती है आखिर? शादी होती है या बर्बादी? कितनी बर्बादियां उसने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा की जिंदगी को उसने बर्बाद होते देखा था, शादी के बाद परेशान रहती थी उसकी अम्मी। भाभी का अंजाम उसने देखा था, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकुशी उसने देखी थी, और उसकी टीचर की तन्हा और उदास जिंदगी। शादी के बाद उसने कितनी औरतों की जिंदगी को परेशान हाल देखा था। 2-4 नहीं 20 नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? वो सोच रही थी कि ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है। औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं। वो सुनती थी औरतों की जुबानी, औरतें कहती थी कि मर्द मेरे साथ ये सलूक करते हैं, ऐसे करते हैं, मर्द मेरी बातों को नहीं समझते, मर्द हर बात में मुझे जो है सो परेशान करते हैं। तो कभी कभी वो सोचती कि औरतें सिर्फ मर्दों को क्यों इल्ज़ाम देती हैं? क्या उनका कुछ कसूर नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का भी काम है? औरत का भी काम है, सिर्फ मर्दों का नहीं, औरत का भी काम है। शादीशुदा ज़िंदगी को मसरूर बनाना, खुशगवार बनाना, निभाने की जिम्मेदारी तो मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। कभी कभी वो सोचती कि निभाने की जिम्मेदारी जो है मर्द से ज़्यादा औरत पे आती है। अगर वो चाहे तो निभा नहीं हो सकता? अगर वो चाहे तो क्या ऐसा नहीं होगा? अगर वो चाहे तो निभा नहीं हो सकता? वो सोचती थी कि क्या वो चाहे अगर तो निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी कर ली तो क्या निभा नहीं होगा? क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाएगी? फिर वो जो लड़स उठती और कहती नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, पता नहीं क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी, एमए करने के बाद फिर सोचेगी। वो अभी एमए करेगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद फिर सोचेगी कि शादी वो करे या ना करे, फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की जिंदगियां देखकर वो बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे? फिर वो सोचती थी कि क्या हर्ज है, सबकी ज़िंदगियों को जो बर्बाद होते देखती थी तो उसके दिल में कभी लगता था कि औरत की गलती है, कभी लगता था नहीं मर्द बहुत जालिम, बहुत सफाक होते हैं, शादी करूं ना करूं, क्या करूं। शादी का सोच के वो लड़स उठती थी कि पता नहीं उसकी शादी कैसी होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो शादी ना करे, सिर्फ तालीम हासिल करे, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे और अपना घर बनाए? उसके बाद फिर वो सोचती थी ये नाकाम जिंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाक़ें, इसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है। कभी कभी वो सोचती इसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है। शायद वो चाहे तो वो सहारना सीखे, घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज बहुत तेज़ था, इस वजह से उनकी शादी नाकाम हुई। और खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी, आन बान शान, शौहर से हर वक्त के मुकाबले, इसी वजह से उसकी शादी ख़राब हुई। और मनोरमा जो उसकी दोस्त थी, हद से ज़्यादा अगर वो हसास ना होती और इतनी बेज़बान,
ایسی بے زبان یعنی بہت زیادہ حساس، ہر بات کو بہت زیادہ ترنت دل پر لے لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو، اور دل پر لیے رہتی تھی، کچھ بولتی نہیں تھی۔ اگر وہ اتنی بے زبان نہ ہوتی تو شاید خودکشی کی نوبت نہ آتی۔ اگر وہ ایسی بے زبان اور ایسی حساس نہ ہوتی تو خودکشی کی نوبت نہ آتی۔ ایک رشتہ آیا، اس کا ایک رشتہ آیا تھا۔ شادی سے پہلے کی زندگی اس عورت کی بتائی جا رہی ہے۔ پہلے صفحے پر تو بتایا گیا ہے کہ یہ عورت بہت پریشان ہے، 2 بج گئے ہیں، ابھی تک اس کی آنکھوں سے نیند نہیں، غائب ہے، شوہر ابھی تک گھر پہ نہیں آئے ہیں۔ اس صفحہ پر بتایا گیا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کہ وہ ایسا سوچتی تھی۔ جب اس نے اپنے گھر کے لوگوں کی شادیوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کی شادیوں کو ناکام ہوتے دیکھا تھا تو وہ ایسا سوچتی تھی۔ اس کے بعد اس کا ایک رشتہ آیا، پڑھی لکھی لڑکی تھی، تعلیم یافتہ لڑکی تھی، ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے رشتے آتے رہے ہوں گے، تو اس میں ایک ایسا رشتہ آیا جو بہت ہی تعلیم یافتہ، بہت ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ شخص سے اس کا رشتہ آیا۔ لیکن اماں جو تھیں وہ اس رشتے کے خلاف تھیں۔ خاندان اور باجی کو عمر پر اعتراض تھا اور بھائی صاحب کھلم کھلا کہتے تھے کہ لڑکا مزاج کا بہت تیز ہے۔ البتہ ابا میاں جو تھے وہ اس رشتے کے فیور میں تھے۔ سب لوگ اس رشتے کے خلاف تھے۔ کسی کو عمر پر اعتراض تھا تو کسی کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا مزاج کا بہت تیز ہے، یعنی بہت غصے والا ہے۔ ابا میاں ایک تھے جو اس کو اچھا سمجھتے تھے، اس رشتے کے فیور میں تھے اور کہتے تھے کہ یہ لڑکا ذہین ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اتنی پوزیشن ہے اس کی، درجہ عہدہ کیا نہیں ہے اس کے پاس، ان کے پاس، اور پھر یہ مسکان یعنی یہ مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ، اسمائلی فیس، ان کی پرسنالٹی۔ تو ابا جو تھے اس رشتے کے فیور میں تھے کہ بہت تعلیم یافتہ لڑکا ہے، اس کو سماج میں عزت ہے، شہرت ہے، اتنا تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ عہدے پر ہے، ایسے لڑکے سے بڑھ کے اور کیا چاہیے، اس لڑکے سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ تو ابا میاں اس رشتے کے فیور میں تھے اور انہیں یہ رشتہ پسند تھا۔ خواہ مخواہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ لڑکی سوچتی ہے یہ رشتہ آیا، کتنے رشتوں کو تو وہی نہیں شادی کرنے کے موڈ میں تھی کہ نہیں شادی نہیں کروں گی، میں اکیلی زندگی گزاروں گی، کتنے رشتے آتے رہے اور وہ رشتے کو جو ہے سو انکار کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد ایک رشتہ آیا جو بہت تعلیم یافتہ اور اس کی پرسنالٹی بھی بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم، اور سب سے بڑھ کے بہت زیادہ تعلیم یافتہ، اعلیٰ عہدے والا۔ ایک کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس کا عمر جو تھا اس لڑکے کا وہ زیادہ تھا، 15 16 17 سال کا فرق تھا عمر میں، 15 17 برس کا فرق تھا۔ اب بہت دنوں کے بعد یہ لڑکی جو ہے وہ سوچی کہ جب سب لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں شادی ضروری ہوتی ہے، سماج میں جو ہے وہ لڑکیاں اکیلی نہیں رہتی، لڑکیوں کی شادی ضروری ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں جیسے ماں باپ سمجھاتے ہیں، تو وہ لڑکی تیار ہوئی اور اس کے بعد بہت سلیکٹ کرتے کرتے ایک رشتہ اس کو پسند آیا۔ لیکن اس رشتے میں بھی ایک تھا بہت بڑا یہ کمی تھی کہ وہ لڑکا جو تھا 15 17 برس کا فرق تھا عمر میں۔ تو پھر وہ تیار ہو گئی اس رشتے پہ اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مرد کی عمر میں فرق ہونا ہی چاہیے، لڑکی جلدی میچور ہو جاتی ہے، مزاج سبھی مردوں کا تیز ہوتا ہے، عورت اگر مزاج شناس ہو یعنی مزاج کو پہچاننے والی ہو، مزاج کو سمجھنے والی ہو، اگر مزاج شناس ہو تو زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے، اس نے کہا۔ اس کے بعد اس نے پھر سوچا کہ اماں، باجی، بھابھی، منورما، شانتی، ان سب کی زندگیوں کے بارے میں اس نے سوچا اور ان سب کی جو تھوڑی بہت کمزوری تھی ان سب کو بھی
उन कमज़ोरियों को भी वो सोचने लगी कि हमारे बाजी के अंदर भी कुछ कमज़ोरी थी, यानी बहुत आन शान था उनके अंदर, शौहर से हर वक्त मुकाबलेबाजी करती थीं, और भी सब मतलब जो औरतों की ज़िंदगियाँ जो नाकाम उसने देखी, उन सब में उसको जो है थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी औरतों की भी नज़र आई। उसका अज़्म था कि वो उनका दिल जीतेगी। उसने अज़्म किया, इरादा किया, पुख्ता इरादा करना, अज़्म करना, पुख्ता इरादा करना। उसने पुख्ता इरादा किया कि वो उनका दिल जीतेगी, उसके लिए नागुज़ीर बन जाएगी। नागुज़ीर बन जाना यानी ऐसी जिसको नज़रअंदाज ना कर सके, उसकी ज़रूरत बन जाएगी। नागुज़ीर मतलब ज़रूरत, उसके बिना ज़िंदगी नहीं जिसके बिना ज़िंदगी ना गुज़र सके, तो उसके लिए वो नागुज़ीर बन जाएगी, उसके मिजाज को सहारेगी, उसे खुश रखेगी। मैं निबाह करना जानती हूँ, निबाह करके दिखाऊंगी। उसने अपने आप से कहा कि मैं उसके लिए ऐसा कुछ करूँगी, इतना कुछ करूँगी, उसके मिजाज को समझूंगी, उसके मिजाज के मुताबिक मैं अपने आप को ढालूंगी, और फिर वो मेरा बन के रहेगा, और फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मैं निबाह करके दिखाऊंगी कि कैसे औरतें निबाह करती हैं। उसने पुख्ता इरादा किया, पुख्ता अज़्म किया, और फिर सबको हथियार डालने पड़े। वो उनकी बन गई, यानी उनकी शादी हो गई। सबको हथियार डालने पड़े, यानी सब लोगों को खामोश हो जाना पड़ा, सब लोगों को मान जाना पड़ा, और फिर वो उसकी हो गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई। शादी के बाद जब एक बेटी हुई, एक बेटी के बाद फिर दूसरी बेटी हुई, तो वो जो शख्स था इतना तालीम याफ्ता, इस रोशन ख्याल आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए। इतना तालीम याफ्ता रोशन ख्याल जो आदमी दिखाई पड़ता था, डिग्रियां तो थी, लेकिन डिग्रियां जो है वो काबिलियत को नहीं दिखाती हैं, शख्सियत को नहीं दिखा पाती डिग्रियां। तो डिग्रियां तो बहुत थी, ओहदा भी था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी जो थी वो देखने में ही सिर्फ थी, अंदर की खूबी, अंदर से वो खोखला था, अंदर में उसके कुछ भी कोई खूबियाँ नहीं थी। बस दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद ही उसके चेहरे पे नागवारी के बल पड़ गए, यानी वो गुस्सा आने लगा, वो बात बात पर अब अपने बीवी से खींचने लगा, बात बात पे नाराज़ होने लगा। ऐसा लगता था जैसे ये बेटियां हो जाना उसके इख्तियार की बात है, बीवी के इख्तियार की बात है ये बेटियां पैदा करना। और फिर जो बच्चियां पैदा हुई, उसने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। यानी उसने बाप की मोहब्बत को देखा ही नहीं कि बाप की मोहब्बत भी होती है, और बाप कैसे मोहब्बत दिल जान से करता है, कैसे टूट कर अपने बच्चों पे कुर्बान होता है। वो दोनों बच्चियों ने जाना ही नहीं। खालाएं, फूफियाँ, महल्ले, पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरे और प्यारी बातों पर जान देते, मामू चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वो डैडी की सूरत को तरसती रहीं और माँ की मोहब्बत से महरूम रहीं। महरूम रहना यानी नहीं मिलना, माँ की मोहब्बत भी नहीं मिली, क्योंकि माँ तो अपने शौहर से निबाह करने के लिए 100 जतन करती थी, अपने शौहर को खुश रखने के लिए 100 जतन करती थी, तरह तरह के जो है सो वो हरबे आजमाती थी कि कैसे मैं अपने शौहर को खुश रखूं, अपने घर को बचाऊं, अपने घर में जो है ये जो क्या कहते हैं, घर में जो चखचख होती है वो सब ना हो हमारे घर में। वो इन सब चीज़ों के लिए कोशिश करती रही, और फिर वो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाई। तो वो बच्चे डैडी से के प्यार से भी महरूम रहे और अपने माँ की मोहब्बत से भी महरूम रहे। उसे तो निबाह करना था, उसके लिए उसने वो सहा जिसका एतराफ़ वो खुद अपनी ज़ात से भी करना नहीं चाहती थी। कहा जा रहा है कि उसने ऐसे ऐसे काम किए, इतनी बातें सही उसकी, इतने जुल्म बर्दाश्त किए उसके, कि
وہ اپنے آپ سے بھی وہ نہیں سوچتی تھی ان سب باتوں کو. یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ظلم سہنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ ہم نے کتنے ظلم سہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور زبان پر حرف شکایت نہیں لاتی تھی. خاندان والوں کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ میرے یہاں کیا چل رہا ہے، میری زندگی میں کیا چل رہا ہے. خاندان والوں کو بھی نہیں بتاتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. سارا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ شوہر اسے بے حد چاہتا ہے، آنکھ سے اوجھل ہونے نہیں دیتا. ہزاروں میں وہ کھیلتی ہے، ہزاروں میں کھیلتی ہے یعنی پیسوں کی بہت ریل پیل ہے. ہر ضرورت اور خواہش پوری ہوتی ہے، ہر عیش و آرام میسر ہے یعنی ملا ہوا ہے، میسر ہے یعنی ملا ہوا ہے. ایسی خوش قسمت لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں، ایسی خوش قسمت لڑکیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں. سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتی تھی، وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی اپنے شوہر کے ظلم و ستم کے بارے میں. تو لوگ یہ اور آنا جانا بھی بہت کم کرتی تھی، تو لوگ اپنے میکے میں آنا جانا یا کہیں دوسری جگہ گھومنے جانا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شوہر اسے اپنے آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتا، شوہر جو ہے سو اس کو بہت مانتا ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ بھرم تھا. ہاں، اس نے سب کو یہی احساس دلایا تھا. وہ جلتے داغ، وہ ٹپکتے زخم، وہ مجروح خودداری، اپنائیت کا وہ مجبور احساس کس نے دیکھا؟ کون دیکھ سکتا تھا جس کو وہ 15 سال سے سہار رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے جلتے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی. اس نے جو اس کے دل پر جو داغ تھے، جلتے ہوئے داغ تھے، ظلم و ستم کے ٹپکتے زخم تھے. جب ٹپکتے زخم تو تکلیف دیتا ہے نا، زخم تکلیف دیتا ہے، تو دل میں جو ایک کڑاہ تھی اس کے، مجروح خودداری تھی. مجروح یعنی خودداری کا مطلب ہوتا ہے عزت نفس، اپنی عزت. تو اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، تو مجروح ہونا جو اب اس کی جو خودداری تھی وہ مجروح ہوتی تھی، بار بار اس کی خودداری پر کو ٹھیس لگتی تھی، یعنی اسے بے عزت کیا جاتا تھا. شوہر اس کو بے عزت کرتا تھا. تو یہ سب چیز وہ جو سہتی تھی اور ہمیشہ ایک مجبور احساس لیے رہتی تھی، اپنائیت کا ایک مجبور احساس کہ شاید میرے شوہر کے دل میں اپنائیت آ جائے، اپناپن آ جائے. کس نے ان سب کو دیکھا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا. 15 سال سے وہ سہ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش سی ہو رہی تھی، آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے لڑی لگ گئی آنسوؤں کی. اس نے اس عالی خاندان، تعلیم یافتہ، خود مختار لڑکی نے کیا کیا نہیں سہا. رات بھر ٹانگیں دبائیں اپنے شوہر کا. اس نے جو ہے رات بھر اپنے شوہر کی ٹانگیں دبائیں، دن بھر کھانے پکائے، طرح کے کھانے پکائے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھلائے کہ میرے شوہر کو کون سا کھانا اچھا لگتا ہے، میں ویسا ہی کھانا بناؤں، ویسا ہی کھانا اس کو بنا کر کھلاؤں. لیکن ساری کوششیں اس کی بیکار جاتی رہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پائی. لیکن جب شوشو پیدا ہوا تو کچھ عرصے مجازی خدا نے بیٹے کی ماں بن جانے کے بعد اس کا خیال کیا. وہ قدر اور عزت جو کچھ عرصے بعد پھر خاک میں مل گئی. اچھا، جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس مجازی خدا نے، مجازی خدا عورت کو، مرد کو، شوہر کو مجازی خدا بھی کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک مرتبہ دیا ہے. شوہر بیوی کو مطلب کہ شوہر کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، شوہر کی باتوں کو ماننی چاہیے، وہ اس کا مجازی خدا ہے. لیکن ظلم تو نہیں سہنا چاہیے، بالکل ظلم نہیں سہنا چاہیے. شوہر کو مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. تو وہی شوہر کے بارے میں کہا ہوا ہے، لکھا گیا ہے کہ جب شوشو پیدا ہوا تو اس کے شوہر نے کچھ دنوں تک اس کا خیال کیا، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور اس کی قدر و منزلت اس کے دل میں کچھ دنوں تک رہی. لیکن پھر وہ سب خاک میں مل گئی، وہ سب ختم ہو گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سب ختم ہو گیا. 4 بجے کی آواز پر وہ چونک پڑی. کھڑکی میں سے چاند کی کرنیں
शीशे पर धुंधला सी गई थी। रात ढल रही थी। रात जैसे जैसे ख़त्म होती है तो फिर चांद भी डूबता चला जाता है, चांद भी मांद पड़ता चला जाता है उसकी रोशनी। तो चांद भी धीमा पड़ता गया, चांद की रोशनी भी एकदम हल्की होती गई, लेकिन वो अब तक नहीं आया। और अब ये कौन सी नई बात है? कब ये तो रोज़ रोज़ का ऐसे ही है धंधा। ये ऐसी कोई नई बात नहीं है कि वो अभी तक पूरी पूरी रात वो गायब है। ये तो रोज़ की बात है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। कब से ये आग सीने में भड़क रही है उसके, और वो इन शोलों को बुझाने और दबाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है, कोशिश में। जिद्दोजहद यानी कोशिश, इस जिद्दोजहद में लगी हुई है। इस वो जो ऐसे करता है तो उसके सीने में जो आग लगी हुई है उसको वो बुझाने में, यानी उसको जो भुलाने की कोशिश में वो लगी हुई है। फिर वो एक दिन अपने शौहर से पूछती है, क्या मैं चंद दिन को भैया के पास चली जाऊं? शौहर कहता है, हाँ जाओ ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है, जाओ ना, तुम यहीं पड़ी हुई हो, तुम्हें किसी तो और से मोहब्बत नहीं है, जाओ। पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? और क्या? शौहर ने कहा, और क्या, स्टाम्प पर लिख कर दूं? शौहर ने कहा कि तुम क्या कहती हो, मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर दूं? बोल तो रहा हूं कि तुम चली जाओ, इस बात को मैं तुम्हें स्टाम्प पे लिख कर दूं तब तुम समझोगे। फिर उसने कहा, और तुम कैसे रहोगे, तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे? उसको लगता था कि मैं जो उसकी इतनी बातें बर्दाश्त करती हूँ, मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने का, उसके कपड़े का, उसके घर का, हर एक चीज़ का इतना ख्याल रखती हूँ, वो तो ज़रूर कहेगा कि नहीं, तुम कैसे जाओगी, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर। लेकिन नहीं, उसने तो कहा कि नहीं, तुम जाओ। उसने कहा, मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगैर, तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। उसने कहा कि तुम जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो हर वक्त, इतनी बड़ी हो गई है तुम्हारी बेटी और तुम जो हो मेरे पीछे पड़ी हुई हो, सिर्फ अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को मोहब्बत दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? वो गुमसुम उनका मुंह तकती रही। वो ऐसा बेनियाज बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। वो चुपचाप से देखती रही उसको, और वो ऐसा बेनियाज बैठा रहा जैसे उसने तो कोई बात ही नहीं कही है, आम सी बात कही है बिल्कुल। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई। उसने बैठकर सर ढक लिया। अजान की आवाज़ आई तो उसने उठ करके सर पे दुपट्टा रख लिया। खिड़की में से फटती पौ की हल्की दूधिया रोशनी पर उसकी नज़रें जम गई। फटती पौ, पौ फटना कहते हैं सुबह होने को कहते हैं पौ फटना। तो जब ये सुबह हुई और उसकी रोशनी जो है खिड़की पर दिखाई पड़ी, हल्की दूधिया रोशनी, तो उस पर उसकी नज़रें जम गई कि अरे देखो, अब रात ख़त्म हुई और सुबह आ गई है। उषा, उसकी ज़िंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? उषा का भी मतलब होता है सुबह सवेरा होना, सूरज की रोशनी से, जो सूरज की रोशनी होती है और सूरज की रोशनी के बाद सवेरा होता है, वही उषा का मतलब है एकदम सुबह सवेरा होना, सूरज उगना, सुबह सवेरा होना। तो उसने सोचा, क्या उसकी ज़िंदगी में भी सवेरा होगा? उसकी ज़िंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ है, क्या उसकी ज़िंदगी में भी उषा की कोई किरण चमकेगी, सुबह की कोई किरण चमकेगी उसकी ज़िंदगी में भी? वो लड़की उससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती। कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का तहैया कर लिया था। अच्छा, एक लड़की के बारे में उसे पता चलता है कि वो किसी लड़की से बातें करने लगा है, अब वो किसी दूसरी लड़की को वक्त दे रहा है ज़्यादा। तो उसने सोचा कि अब मैं जो है सो साफ साफ उससे बात करूंगी, दो टोक बात करूंगी कि आखिर मामला क्या है, तुम इतनी रात भर घर से गायब रहते हो, क्या बात है आखिर? उसने तहैया कर लिया, यानी इरादा कर लिया था कि वो उनसे बातें करेगी कि आखिर क्या मामला है। लेकिन एक जुमला सुनकर उन्होंने उसकी बात काट दी थी।
لیکن ایک ہی جملہ اس نے سنا، اس نے ایک ہی جملہ تو کہا، کچھ بولا ہوگا اس معاملے پہ کہ آپ اتنی رات کو کیوں آتے ہیں، مطلب رات بھر کہاں غائب رہتے ہیں، رات میں آپ کیوں نہیں آتے، یہی تو بولا ہوگا کچھ ایک جملہ، کہ بس اس نے جو ہے بات کاٹ دیا اور اس نے کہا کہ تم نے جو سنا ہے سب ٹھیک سنا ہے، تم نے جو سنا ہے جیسے سنا ہے وہ سب ٹھیک سنا ہے، مگر تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی، وہ تو میری جان کے ساتھ ہے، تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ تم میری زندگی کے بارے میں پوچھنے والی کون ہو کہ میں کس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میں کس کے ساتھ رہتا ہوں، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی، بات صحیح ہے، تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، لیکن وہ میری جان سے بھی پیاری ہے، وہ میرے جان سے بھی پیاری ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں نہیں نہیں، ہسٹیریا انداز سے اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ ہسٹیریا انداز، ہسٹیریا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر جب اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے، بہت زور زور سے ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بھی ایک دم اسی طرح سے چلانے لگی، نہیں نہیں نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، ایسی آتی جاتی عورتیں میری جگہ نہیں لے سکتی، آپ کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، سب ہے، آپ مجھے، میرے پاس جو ہے مطلب آپ کے بچے ہیں، میرے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ایسی آتی جاتی عورتیں جو ہیں، میں نکاح کے ساتھ آپ کے گھر میں آئی ہوں، آپ کی زندگی میں آئی ہوں، اور یہ کون سی عورت ہے، سماج سوسائٹی سب میرے ساتھ ہے، یہ کون سی عورت ہے جو میری جگہ لے گی، میری جگہ بالکل نہیں لے سکتی۔ تب اس نے کہا، اس شخص نے کہا، تمہیں پیسے کی کمی نہ ہوگی، جتنا چاہو گی تمہیں ملے گا۔ وہ کمبخت جو ہے وہ ایک بہت کیریکٹر لیس انسان ہے، وہ ایک پڑھنے لکھنے سے کیریکٹر نہیں سنور جاتا، اگر انسان اچھا ہے تو کم پڑھا لکھا بھی ہو تو وہ ایک بہت مطلب اس کی شخصیت بہت باوقار ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو گھریلو زندگی کو بہت اچھا بناتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان بھی اگر کیریکٹر لیس ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس سے پریشان ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیسے کی کمی نہیں ہوگی، تب وہ عورت بول رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، مجھے پیسے کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے، بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ پھر اس مرد نے کہا، بکے جا، اور یہ کہتے وہ باہر نکل گئی۔ کہتے ہیں نا لوگ، بکے جاؤ، جو بکنا ہے بکو، تو وہ کہا بکے جا، اور یہ کہتے باہر نکل گیا۔ اب سورج نکل آیا تھا، آیائیں بچوں کو تیار کر رہی تھی، وہ جو کام کرنے والی سروینٹ تھی وہ بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ نند کی آواز گونج رہی تھی، اس کی ملازمہ 2 بار ناشتے کا تقاضا کرنے آ چکی تھی، ناشتہ کا کہنے کے لیے 2 بار آ چکی تھی کہ چلیے بیگم ناشتہ کر لیجئے، مگر وہ اسی طرح نائٹ گاؤن میں مسہری پر بیٹھی تھی اور سوچے جا رہی تھی۔ نائٹ گاؤن کا مطلب ہے رات میں پہننے والا ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا ہے، نائٹ گاؤن جو رات میں پہنتے ہیں۔ وہ ابھی تک نائٹ گاؤن پہنے ہوئے اپنے بستر پہ بیٹھی تھی اور سوچے جا رہی تھی، نہیں، یہ شادی نہیں ٹوٹ سکتی، میں سب سہاروں گی، سب کچھ جھیلوں گی، مگر اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے، اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں یہ بھی جھیل لوں گی، وہ دوسرے عورت کے ساتھ ہے، میں اس کو بھی جھیل لوں گی، میں اس شادی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں ان چیزوں کو بھی برداشت کروں گی۔ عورت کی زندگی میں ایسے سخت وقت بھی آتے ہیں، ایسے سخت وقت یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کی نظر دوسرے عورت پر چلی جاتی ہے، ایسے وقت بھی آتے ہیں۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میرا شوہر پچھتائے گا، وہ پچھتائیں گے، اور وہ لڑکی خود انہیں چھوڑ دے گی، میری جگہ کون لے سکتا ہے، میری جگہ کوئی نہیں لے گا۔ وہ پھر بھی سوچ رہی ہے کہ اس نے تو کہہ دیا کہ ہاں میں اس سے شادی کروں گا، وہ میری جان سے بھی بڑھ کے ہے، میری جان سے وہ مجھے عزیز ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تب بھی وہ نباہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ سوچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نباہ کروں گی۔ ایسے سخت وقت، ایسی باتیں زندگی میں، شوہر میں بیوی کے زندگی میں آتے ہیں،
عورت برداشت کرتی ہے، اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ عورت پھر پچھتاتا ہے اور وہ عورت اس کو جانا پڑتا ہے چھوڑ کے، اس کو عورت بھی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی کروں گی میں شادی کو کبھی نہیں توڑنے دوں گی، ٹوٹنے دوں گی، میری شادی نہیں ٹوٹے گی، میں نبھاؤں گی، میں نبھا کر دکھاؤں گی، میں نے اتنے عرصے برداشت کیا ہے، میں نبھاؤں گی۔ اتنے میں ایک ملازمہ آتی ہے اور کہتی ہے بیگم صاحب آپ کے نام کا خط آیا ہے۔ ملازمہ نے ایک بڑا سا لفافہ اس کے کانپتے ہاتھوں میں دے دیا۔ جانے کیا ہے، اس کا دل لرز رہا تھا، اس کا دل کانپ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے اس لفافے میں۔ بڑی دیر بعد اس نے لفافہ چاک کیا، آہ تو وہ ٹوٹ گئی، آہ تو وہ ٹوٹ گئی۔ طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا تھا، لفافے میں طلاق نامہ تھا۔ اس نے کہا کہ ارے میں ٹوٹ گئی، یعنی میرا عزم، میرا حوصلہ سب ٹوٹ گیا۔ میں نے جو عزم کیا تھا، میرے جو حوصلے تھے، میں نے جو نباہ کرنے کا سوچا تھا کہ میں نباہ کر کے دکھاؤں گی، وہ سب ٹوٹ گیا، آخر ٹوٹ ہی گیا۔ اسی لیے اس کہانی کا نام بھی مگر وہ ٹوٹ گئی رکھا گیا ہے۔ اس کے عزم، ارادے، حوصلے، اس نے جو وہ سب اپنے دل میں جو ہے وہ ہمت، حوصلہ رکھتی تھی، وہ سب ٹوٹ گیا۔ وہ سب جو ہے برداشت کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور برداشت کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن آخر کیا ہوا کہ طلاق نامے اس کے ہاتھ میں آ گئے، اور وہ طلاق نامے آ گئے، یعنی اس کی زندگی، وہ اپنی زندگی سے اسے الگ کر دیا۔ تو اس کا نام رکھا گیا ہے مگر وہ ٹوٹ گئی۔ طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کو تکے جا رہی تھی اور ایک جملہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، مگر وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ مصنفہ ہیں صالحہ عابد حسین۔ تو یہ ہماری کہانی بچوں ختم ہوئی۔ بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی ہے۔ ایسے شخص جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اکثر و بیشتر ہمیں مل جاتے ہیں۔ معاشرے میں بہت پڑھے لکھے، بہت بہترین پرسنالٹی، دنیا کو دکھانے کے لیے بہت باوقار، بہت اچھے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے، اندر سے ان کے اندر شرافت نام کی چیز نہیں، ان کے اندر کوئی صفت نہیں، کوئی اچھائی نہیں، بس اوپر سے وہ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، پرسنالٹی بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، لیکن اندر میں کچھ نہیں۔ ایسی شخصیت ملتی ہے اور پھر ایسے لوگوں سے نباہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل۔ آج کل کی ہماری نسلیں جو ہیں، آج کل کی وہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں بہت، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایسے حالات کا مقابلہ وہ بہت اچھے سے کر رہی ہیں۔ وہ اب چپ نہیں بیٹھتی۔ یہ ایک اس زمانے کی کہانی ہے۔ صالحہ عابد حسین نے جو لکھا ہے تو اس زمانے کی یہ کہانی ہے جب عورتیں برداشت کرتی تھیں صرف شوہر کے سارے ظلم و ستم کو۔ مائیں، گھر کے لوگ شادی ہوتے وقت اسے کہتے تھے، بچپن میں وہ مطلب اس کو سمجھاتے سکھاتے وقت کہتے تھے کہ لڑکی کا ڈولا جب سسرال میں جاتا ہے تو پھر وہاں سے جنازہ ہی اٹھتا ہے۔ لڑکی پھر ایک بار جس کے گھر میں جاتی ہے اس کو وہی نباہ کرنا ہوتا ہے، وہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ یہی بات اس کو ہمیشہ سکھائی جاتی تھی، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، ہر ممکن کا کوشش کرنی چاہیے، نباہیں ہم۔ لیکن اگر ظلم زیادہ ہو، اگر شخصیت ایسی ٹوٹی پھوٹی شخصیت ہو، ایسے بد کردار شخص ہوں، تو پھر علیحدہ ہو جانے میں ہی عقل مندی ہے۔ تو ہماری کہانی یہ ختم ہوئی۔ اب لفظ مانی ہے جس پر میں نشان لگواؤں گی، کچھ لفظ مانی پہ نشان لگواؤں گی، آپ لوگوں کو یاد کرنے ہوں گے۔ اب تھوڑا غور کرنے کی باتیں ہیں، اس کو میں دیکھ لوں، غور کرنے کی باتیں۔ اس کہانی کے دو رخ ہیں۔ اس کہانی میں جہاں لڑکیوں پر مظالم کی داستان بیان کی گئی ہے، وہیں غیر ذمہ دار مردوں پر بھی طنز کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ان خواتین کی تصویر کشی کرتی ہے جو آئے دن ایسے حالات سے مقابلہ کرتی ہیں
جیسا کہ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے، شوہر کے برے برتاؤ کے باوجود بیوی کسی نہ کسی طرح، خواہ وہ اپنے خاندان کی عزت یا اپنے بچوں کی خاطر نبھانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے خاندان کی عزت کے لیے۔ جیسے یہ لڑکی جو تھی اپنے خاندان کی عزت کے لیے، کہ نہیں، اپنی عزت کے لیے، اپنے خاندان کی عزت کے لیے، اپنے بچوں کی عزت کے لیے ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نبھا تو نہیں ہو پاتا۔ آخر میں وہ اس شخص نے اسے طلاق نامہ اسے دے ہی دیا، اور وہ بیچاری جو ہے کوشش کرتی رہ گئی، اس کی کوشش ناکام ہی ہوئی، وہ نبھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ صالحہ عابد حسین کی یہ کہانی جس زمانے میں لکھی گئی، اس وقت کی تعلیم یافتہ لڑکیاں ظلم سہنے کے باوجود خاموش رہتی تھیں، لیکن آج کی عورت بیدار ہو چکی ہے۔ بیدار ہونا، جگ جانا، یعنی اسے عقل شعور آ گیا ہے۔ وہ شوہر کے اس گھناؤنے عمل کے بعد خاموش نہیں بیٹھتی، اس کو صدمہ تو ضرور پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہو جاتا ہے، ایک نیا ارادہ، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی ہمت اس کے اندر آتی ہے، اور وہ پھر سے اپنی ایک نئی زندگی، ایک بہترین زندگی کی شروعات کر سکتی ہے، کیونکہ عورت بھی بہت مضبوط ہے۔ عورت کے اندر کیا کمی ہے؟ عورت بھی اگر ایسے شخص سے، اللہ نہ کرے، اگر ایسے شخص کا ساتھ ہو جائے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے نبھانے کی، کمپرومائز کرنے کی، لیکن جب لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو پھر خود ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری کہانی ختم ہوئی، اور جو ہے اب سوالوں کے جواب لکھنا ہے۔ سوالوں کے جواب تو میں نہیں لکھاؤں گی، بچے خود سے لکھتے ہیں اور بہت بہتر لکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ میرے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جو بچے نہیں بھیجتے ہیں وہ لوگ کوشش کریں بھیجنے کا۔ تو بچوں سوال میں پڑھ دیتی ہوں صرف۔ مصنفہ نے بھابھی، باجی اور منورما کی شادیوں کی ناکامی کے کیا اسباب بتائے ہیں؟ اسباب یعنی وجہ، سبب کا جمع ہے اسباب۔ کیا اسباب بتائے ہیں؟ نمبر 2، افسانے کی ہیروئن کو پورا خاندان خوش قسمت کیوں سمجھتا تھا؟ نمبر 3، افسانے کی ہیروئن ہر طرح کے حالات سے نباہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ نمبر 4 ہے، اس افسانے کا ہیرو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض کیوں تھا؟ آپ لوگ بہت آرام سے لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب عملی کام ہے۔ مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا، کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے حیرت سے دیکھنا، بہت زیادہ حیرت سے تکے جانا۔ جب بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے تو نہیں، آدمی ایک تکتا ہی رہ جاتا ہے ایک طرف، اسے ہی کہتے ہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی بہت زیادہ حیرت زدہ ہونا۔ خاک میں ملنا، خاک میں ملنا کا مطلب ہے برباد ہو جانا، ختم ہو جانا، آنکھ سے اوجھل ہونا، نظروں سے دور ہونا۔ ہزاروں میں کھیلنا، روپے پیسے کی بہت زیادہ زیادتی ہونا، بہت زیادہ پیسے ہونا۔ ہزاروں میں کھیلنا، بہت زیادہ پیسے ہونا۔ اچھا، افسانے میں ایک جگہ مزاج شناس لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں شناس لاحقہ ہے۔ آپ اس لاحقے کا استعمال کر کے 3 الفاظ لکھیے۔ اچھا، لاحقہ ہم گرامر میں پڑھیں گے، سابقہ اور لاحقہ۔ تو لاحقہ ہم اس کو کہتے ہیں جو مطلب لفظ کے، کسی بھی لفظ کے آخر میں آ کر کے ایک نیا لفظ بنا دے۔ جیسے مزاج کے آخر میں شناس، ایک نیا لفظ لگ گیا ہے، اور نیا لفظ لگ جانے سے مزاج شناس ہو گیا ہے، اور اس کے الگ معنی ہو گئے ہیں، تو یہ لاحقہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سابقہ، تو سابقہ جو ہے کسی لفظ کے پہلے لگاتے ہیں، اور لاحقہ بعد میں لگاتے ہیں، تو شناس بعد میں لگا ہوا ہے۔ اس طرح کے شناس لگا کر کے
اس لاحقہ کا استعمال کر کے شناس کو ہم لاحقہ بولیں گے، اس کا استعمال کر کے آپ جو ہے 3 الفاظ اور لکھیے۔ اس افسانے میں استعمال ہونے والے 5 انگریزی الفاظ لکھیے۔ انگریزی الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں نا، جیسے نائٹ گاؤن، بیڈ روم، اس طرح کے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ استعمال کر کے اس کو دیکھ کر کے لکھیے کہ کون کون سے انگریزی لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، لاحقہ کا جیسے ایک ہے، میں ایک بتا دیتی ہوں، جیسے مردم شناس یعنی آدمیوں کو پہچاننے والے، مردم شناس، مزاج شناس، مزاج کو پہچاننے والے، مردم شناس، لوگوں کو پہچاننے والے۔ اسی طرح سے آپ اور روح شناس، اسی طرح سے آپ اور جو ہے خود سے 5 لفظ بنائیے۔ چلیے، تو اب ہمارا یہ لیسن ختم ہوا۔ اب میں آپ کو ایک اور کتاب جو ہماری ہے، اس کیا نام ہے اس کا، یہ تو نوائے اردو ہے، ایک اور کتاب ہماری ایڈیشنل ہے، اس سے میں شروع کرواؤں گی، جس میں اشعار ہیں صرف۔ ٹھیک ہے بابو، اللہ حافظ۔